لیکن سوال ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ جی آپ بتائیں کہ ان کے فیس بک اکاؤنٹ سے اب ڈیلیٹ ہو گئی ہے تو کیسے ریکور کیا جائے؟ بھائی ریکور کرنے کا طریقہ آپ کو ہے، آپ ان کا موبائل لیں، فورنزک کرائیں، آپ فیس بک مینجمنٹ کو لکھیں، 90 ڈیز ٹائم ہوتا ہے ان سے ریکور کرنے کا، آپ وہاں سے کرائیں۔ لیکن وہ کہتے ہیں نہیں، ہم ایسا نہیں کریں گے۔ اس لیے نہیں کریں گے کہ ان کو اس سے مقصد کچھ اور ہے، مقصد ان کا یہ ہے ہی نہیں کہ وہ فیئر انویسٹیگیشن کریں۔ اور اس کے ساتھ 180 سے زائد مقدمات ہونے کے باوجود مجھے بتائیں ہم انسٹرکشنز کس سے لیں؟ ہم کس اپنے کلائنٹ سے انسٹرکشنز لیں اور ہم مقدمات کی پیروی کریں؟ الیکشن کمیشن میں پٹیشنز ہیں، ہائی کورٹ لاہور ہائی کورٹ میں ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہیں، نچلے والی عدالتوں میں ہیں۔ ہم کس سے پوچھیں؟ مجھے، ہمارے وکیلوں کو، کسی کو اجازت نہیں ہے۔ اور ہائی کورٹ نے کل فیصلہ کیا اور آج 1 بجے کے بعد ہمیں ملا اور ہمیں بتایا گیا ہے کہ 2 بجے سے پہلے آپ آئیں گے تو آپ کی ملاقات کا وہ بھی چانس ہے، بٹ سبجیکٹ ٹو اپروول آف جیل سپرنٹینڈنٹ۔ بھائی جیل سپرنٹینڈنٹ تو پہلے آلریڈی انکار کر چکا ہے، تو ہمیں پھر اس جو اصل ہمارا مقدمہ ہے وہ تو یہ ہے کہ ڈیالہ جیل آپ شفٹ کرو۔ نمبر 2، آپ ہمیں اجازت، قانون دیتا ہے، جیل مینول دیتا ہے کہ بھئی ہم جب چاہیں جا کر وکیل مل سکتے ہیں۔ ہمارے لیے تو کوئی جیل سپرنٹینڈنٹ کی اجازت نہیں ہے، ہر کسی کو یہ اجازت ہے، ریلیٹیوز کو، فرینڈز کو، کوئی دہشت گردی کے مقدمے ہو، کوئی قتل کے مقدمے ہو، جس بھی مقدمے میں ہو، اس کو قانون اجازت دیتا ہے، آئین اجازت دیتا ہے کہ وہ جا کر اس سے ملے اور اس کو اپنے ملنے کا حق حاصل ہے۔ لیکن نہیں ملنے کا حق تو عمران خان کو حق نہیں ہے، نہیں ملنے کا حق تو ہم سب وکیلوں کو ملنے کا حق نہیں ہے۔ کیا ہم یہ بے آئین ملک میں رہ رہے ہیں؟ کیا ہمارے ملک میں قانون اور آئین کی کوئی گنجائش نہیں ہے؟ کیا عدلیہ ہماری اتنی کمپرومائز اور اتنی کمزور ہو چکی ہے کہ ان کے پاس اپنے فیصلوں کو عمل درآمد کرنے کے لیے ان کے پاس طاقت اور پاور نہیں ہے؟ لیکن ایک بات میں واضح کر دوں کہ عمران خان آج بھی فولاد اور چٹان کی طرح ڈٹ کے کھڑا ہے۔ تمام تر اس فاشسٹ ان حکومتوں اور اداروں کی حرکتوں کے باوجود اور ان کے اس طرح کے غیر آئینی اور غیر قانونی اقدامات کے باوجود، اور نہ وہ ملک سے بھاگا، اس کے اوپر قاتلانہ حملے ہوئے، نہ وہ لندن گیا، نہ وہ دبئی گیا، اور نہ انشاءاللہ وہ آئندہ اس طرح حرکت کرے گا، نہ جائے گا۔ عوام آج بھی پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی ہے، عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، اور عوام کا جو فیصلہ ہے فری اینڈ فیئر الیکشنز، ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ہونا چاہیے، ود ان ٹائم ہونا چاہیے، اور تاکہ عوام اپنے فیصلے اپنے ہاتھ میں لیں۔ ایک سٹرانگ ڈیموکریٹک گورنمنٹ آئے گی تو ہمارے معاشی مسائل حل ہوں گے، اور نہ صرف معاشی بلکہ ہمارا ملک ترقی کرے گا۔ ورنہ جس انداز سے امپورٹڈ حکومت لائی گئی تھی، آج سائفر لیک ہونے کے بعد یہ بات ثابت ہو گئی کہ عمران خان نے ایبسلیوٹلی ناٹ کا نعرہ لگا کر اقتدار سے ہٹ کر عزت کمائی، اور جن لوگوں نے پی ٹی ایم کی جماعتوں نے بیگرز آر ناٹ چوزرز کا نعرہ لگا کر اس ملک میں جو ظلم روا رکھا اور اقتدار لیا، آج وہ سرنگوں ہوئے اور ان کے سامنے سائفر کے کنٹینٹس سامنے آ گئے ہیں، اور سب کو یہ پوری دنیا کو سمجھ آ گیا ہے کہ کس طرح یہ حکومت الٹی گئی تھی اور کس انداز اور کس طرح سے وہ لوگ یہاں قابض ہوئے تھے۔ آج اس فاشسٹ حکومت کا آخری دن تھا، یعنی ان کے پرائم منسٹر صاحب کا، باقی تو 2 دن پہلے چلے گئے تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج کم سے کم ہمیں اس حد تک چھٹکارا حاصل ہوا ہے، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ اگلے فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں۔ اور ان کے دوغلا پالیسی آپ دیکھیں، سینسز کا بہانہ کرتے ہیں، 30 اپریل کو وہ ختم ہو گیا اور انہوں نے اس وقت نوٹیفائی نہیں کیا، نہ سی سی آئی کی میٹنگ بلائی۔ کیا کیا؟ اپنے اقتدار کے اختتام کے چند دن پہلے سی سی آئی کی میٹنگ بلائی اور اس میں فیصلہ کیا کہ جناب آپ اس میں نئے سینسس کے مطابق ہم الیکشن کرائیں گے۔ اب نئے سینسس کا مطلب کیا ہے کہ آپ 4 مہینے، 5 مہینے، 6 مہینے، 7 مہینے کے لیے الیکشن کو بھول جائیں۔ اور مقصد کیا ہے کہ عمران خان کی مقبولیت، کہ اس کو آج لندن پلان اور لیول پلینگ فیلڈ جو کہا جاتا تھا، اس سب کچھ کے باوجود کہ عمران خان جیل میں ہے،
لیکن ایک شخص جو 50 روپے کا اسٹامپ دے کے یہاں سے گیا تھا لندن، آج تک وہ واپس نہیں آیا. اس کا سگا بھائی پرائم منسٹر، اس کے نامنیز آج پنجاب میں بیٹھے ہوئے ہیں. ووٹ کو عزت دو کا نعرہ اس نے دفن کر دیا اور اسٹیبلشمنٹ کے گود میں جا کر بیٹھ گیا. اس کے باوجود اس کو ہمت اور جرت نہیں ہے کہ یہاں عوام کا مقابلہ کر سکے اور یہاں پاکستان میں قدم رکھ سکے. لیکن اس سب کچھ کے باوجود آج ہم بجا طور پر سمجھتے ہیں کہ آئین 90 ڈیز کے الیکشن کا کہتا ہے کوئی اور طریقہ کار کسی طریقے سے بھی یہ کرنے الیکشن کا التوا کرنے کی کوشش ہوئی تو ہم اس کی مزاحمت کریں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ آئین کی بالادستی ہونی چاہیے، قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے، عدلیہ کو اپنے آزادانہ فیصلے کرنے چاہیے. یہ بتا دیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جس کو آپ امپورٹر گورنمنٹ کہتے تھے اب وہ ختم ہو چکی ہے، تو ایسی صورتحال کے اندر آپ کو جو نئی حکومت آ رہی ہے، کاکڑ صاحب نئے پرائم منسٹر آ گئے، تو امید آپ کو ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ ویسی صورتحال رہے گی جو 9 مئی کے بعد اب تک آپ کے ساتھ؟ دیکھیں، آپ کا سوال بڑا امپورٹنٹ ہے. سب سے پہلے تو کاکڑ صاحب کی کارکردگی اور اس کا کردار ثابت کرے گا کہ کیا وہ محسن نقوی کی پیروی کرنا چاہتے ہیں یا وہ آزادانہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر جس کی ذمہ داری صرف یہ ہے کہ وہ فری اینڈ فیئر الیکشن کرائے، اس کی نظر میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو مواقع ملیں، لیول پلینگ فیلڈ ہو اور کسی کے ساتھ ظلم اور ناانصافی روا نہ رکھی جائے. یہ وقت ثابت کرے گا کہ کیا وہ تاریخ میں ایک متعصب ایک پرائم منسٹر کے طور پر اور ایک غلط پرائم منسٹر کے طور پر اپنا نام لکھوانا چاہتے ہیں یا ایک بہتر نامور قسم کے پرائم منسٹر کے طور پر اپنا نام لکھوانا چاہتے ہیں. یہ آج پی ڈی ایم کی جماعتوں کی اشتراک سے اور راجہ ریاض جو سو کارڈ اپوزیشن لیڈر جو خود سوالی تھے، جن کے پاس پی ایم ایل این کی ٹکٹ کا وعدہ تھا، وہ بھی اب ان کو پہچانا جاتا ہے یا نہیں کیونکہ ان سے کام لے لیا گیا ہے. یہ الگ بات ہے مستقبل میں کیا ہوتا ہے. لہٰذا یہ ان کی چوائس تھی. آئین کی روح یہ کہتی ہے، آئین کا تقاضا یہ ہے کہ ٹرو اپوزیشن سے آپ مشاورت کریں گے تاکہ فری اینڈ فیئر الیکشنز کے لیے ایسی شخصیت آئے جس کے اوپر اپوزیشن اور اقتدار میں رہنے والے لوگ وہ اس پہ ٹرسٹ کریں. لیکن ہم سے پی ٹی آئی سے کوئی مشاورت نہیں ہوئی جو کہ آئین کی اصل روح یہ کہتی ہے، اور ہم سے کسی قسم کی کوئی کنسلٹیشن نہیں ہے. یہ وقت اور ان کا کردار اور ان کا فیوچر کی کارکردگی یہ ثابت کرے گی کہ وہ تاریخ میں غلط نام سے پہچانے جائیں گے یا ایک اچھے نامور شخصیت کے طور پر سامنے آئیں گے. یہ وقت اور تاریخ فیصلہ کرے گی. صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک طرف آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کو ملنے نہیں دیا جا رہا، دوسرا ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوور کورٹ سے عمران خان صاحب کی جو ضمانتیں ہیں وہ خارج ہو رہی ہیں، لاہور سے بھی، یہاں پر احتساب عدالت سے بھی. تو آگے کیا ہے؟ کیا اس طرح کے آئین ایک بندہ جو جیل میں ہے اس کو ضمانتیں خارج ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں، یہ آپ کی بات بڑی امپورٹنٹ کوشچن ہے. سپریم کورٹ میں یہ آپ کو پتہ ہے 3 دن پہلے کیس تھا کہ جب آپ کنفائنمنٹ میں ہیں، بیانڈ کنٹرول ہے آپ کا حاضر ہونا، غیر حاضری پہ ضمانت کا خارج ہونا کسی صورت ہو نہیں سکتا. لیکن بڑے افسوس کی بات ہے سپریم کورٹ کے 3 ممبر بینچ اس ضمانت کو ایکسٹینڈ کرتے ہیں کہ ان کو گرفتار نہیں کیا جائے گا، جبکہ نیب کورٹ کے سنگل جج اور لاہور کے ایک سنگل جج لوور کورٹ کے وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی، خان صاحب پیش نہیں ہوئے اس لیے ہم عدم پیروی پہ خارج کرتے ہیں. عدم پیروی پہ خارج اس لیے نہیں ہو سکتا کہ ان کو بتایا گیا، ان کو آرڈر دکھایا گیا کہ وہ جیل میں ہیں اور وہ جیل میں زبردستی لے جائے گئے ہیں. کو خوشی سے تو ہم نہیں کہہ رہے. اور یہ بھی آپ دیکھیں کہ اگر پہلے دن یا دوسرے دن یا تیسرے دن وہ ججمنٹ جو کہ فیلڈ میں رہ ہی نہیں سکتی، خود چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کئی آبزرویشن دیے ہیں کہ یہ ارریگولر انلیگل یہ فیصلہ ہے آن دی فیس آف اٹ. اگر وہ پہلے دن یا دوسرے دن یا تیسرے دن سسپینڈ ہو جاتا تو ہم یہ باقی مقدمات ہمارے بچ جاتے. تو یہ قابل افسوس ہے. میں نے اس لیے کہا کہ ہمارا نظام انصاف اور نظام قانون کمپرومائزڈ ہے، اس لیے اس طرح کے معاملات چل رہے ہیں. جی سر، کور تھینک یو تھینک یو سر.